خصوصاً وہ اسی قوم کے تھے. ہمارے تو یہ خوش نصیبی ہے کہ اقبال جو ہے وہ ہماری قوم کے لیے ایک ایسا فرشتہ میں کہوں گی بن کر آئے جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کی فاؤنڈیشنز جنہوں نے لیٹ کی, اور ہماری قوم پہ زیادہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ ہم ان سے زیادہ جانتے ہوں. دیکھیے اقبال ایک پر اسرار وجود ہیں, وہ ایک شاعر تھے مگر ساتھ وہ ایک تھنکر تھے, ایک فلاسفر تھے, ایک آئیڈیالوگ تھے, ایک ویژنری تھے, ایک دانشور تھے, ایک ولی اللہ تھے, ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ تھے, اور ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے, ایک سیاسی کارکن. اتنا غیر معمولی وجود جس کی کسی جہت کو سمجھنے کے لیے طویل عرصہ درکار ہوگا, اور وہ سب سمٹ کر اس ایک وجود میں جمع ہو گیا تھا. اور اس کے باوجود وہ ایک بشر تھے, ان میں بشری کمزوریاں بھی تھیں, ان میں غلطیاں اور کوتاہیاں بھی تھیں. آئیڈیل رول ماڈل صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. لیکن اقبال کے وجود سے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو, اس کے دل میں اللہ اس کے رسول سے شدید محبت ہو, اور مسلمانوں کی فلاح کا جذبہ اس کے دل میں موزن ہو, اور وہ مسلمانوں کی حالت زار پر دکھتا ہو, تو قدرت پھر ایسے وجود کو استعمال کر لیتی ہے ایز مین آف ڈیسٹنی, قوموں کی تقدیریں تبدیل کرنے والا وجود. انسانی تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں جو اپنے اپنے دور کی تقدیر بدل دیتے ہیں. ہمارے دور کے یہ فرد اقبال ہیں, اور علامہ اقبال پر انشاءاللہ آئندہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. بالکل. اچھا زید صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اقبال کی ضرورت ہمیں جس دور میں اقبال آئے, یہ خصوصی اسی دور میں اقبال کا وجود کیوں ہوا, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا ایسی کیا اسباب تھے جن کی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس دور میں زوال کا شکار تھے, خصوصاً اقبال کی قیامت اسی دور میں کیوں ہوئی؟ بہت غیر معمولی سوال جس کو غیر معمولی پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے 1400 سال کی مسلم تاریخ کو اگر آپ مختلف ادوار میں تقسیم کرتے چلے آئیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال جس دور میں پیدا ہوتے ہیں اس وقت پوری عالم اسلام میں مکمل اندھیرا چھا چکا تھا. بالکل جہاد There was a complete darkness. 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی. اس کے نتیجے میں پورا ہندوستان, دا مغل امپائر جو ایک بہت بڑی سیولائزیشن مسلمانوں کی تھی, انگریزوں کے قبضے میں جا چکی تھی. خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے قریب تھی, اور امت مسلمہ کا کوئی ملک ایسا نہیں رہ گیا تھا, خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد, اور جب خلافت عثمانیہ ٹوٹتی ہے, کہ وہ مغربی طاقتوں نے کولونائز نہ کر لیا ہو. یعنی پوری اسلامک ورلڈ پریکٹیکلی کولونائز ہو چکی تھی سوائے مکہ اور مدینے کے, اور سوائے افغانستان کے کچھ علاقوں کے. اب اس کیفیت میں اقبال کا وجود, جب پوری امت مسلمہ پہ مایوسی کی وہ کیفیت تھی جو صدیوں میں اس سے پہلے نہیں آئی تھی. 300 سال سے امت مسلمہ کا زوال جاری تھا. خلافت عثمانیہ ایک طرف زوال پذیر تھی, 19ویں صدی میں اس کو سک مین آف یورپ کہا جاتا تھا, کہ جو آہستہ آہستہ ٹوٹتی ہوئی اپنی موت کی طرف جا رہی تھی. اور 20ویں صدی کے آغاز میں ہی پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ تباہ ہوتی ہے. اس سے چند سال پہلے مغلوں کی حکومت تباہ ہو چکی تھی. اس دور میں اقبال کا آنا, اور اقبال کا ایک ایسی انقلابی سوچ دیکھیں نا جو اپنے وقت سے کم از کم 100 سال آگے تھی. اقبال کا اتنا غیر معمولی یہ کنٹریبیوشن اور کارنامہ ہے, اور ان کا بذات خود اس دور میں آنا ایک اتنا بڑا تاریخ اور تقدیر کا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے, کہ اگر ہم اقبال کو اینالائز نہ کر سکے تو بہت بدنصیبی ہوگی اس قوم کی. اقبال سے ہم سبق نہ سیکھ سکے, اقبال کے اس ویژن سے, ان کا جو اقبال اسلام کا پیغام ہے, اگر ہم اس کو اپنی قوم کو نہ سکھا سکے اور سنا سکے, ہماری تمام جیو پالیٹکس, ہماری تمام ہسٹری, ہماری تمام تہذیب, ہماری تمام آئیڈیالوجی پاکستان کی علامہ اقبال پر بیس کرتی ہے. اور صرف علامہ اقبال پر نہیں, علامہ اقبال کا جو ایفیکٹ امت مسلمہ میں اور خصوصاً فارسی اور اردو بولنے والی دنیا پہ ہے, وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ ہم آگے بیان کریں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. زید صاحب اپنا سلسلہ یہیں سے گفتگو کا جاری رکھیں گے. فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا. اقبال کی پرسنالٹی کے اور بھی بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم ایکسپلور کریں گے. دیکھتے رہیے براس ٹیکس. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.